बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे मुल्क में हमेशा हम लोग ये कहते हैं, बल्कि अब तो कह कर थक चुके हैं कि अदालती निज़ाम या निज़ाम इंसाफ उसका सबसे बड़ा तमाशा अगर लगाया है, तमाशा बनी है, तो वो हमारी अदालतें ख़ुद उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार हैं। अब ये एक और दिलचस्प बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट न सिर्फ दूसरे हाई कोर्ट पर हावी हो गई, बल्कि हाई कोर्ट जो है वो अब उसका एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हावी हो गया। ये कैसे हुआ कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस फ़ैसले की नफ़ी कर दी। इस पर बात होगी, लेकिन आपके इल्म में है कि एक तवील अरसे से हमारी आला अदलिया को मुख्तलिफ़ औक़ात में कभी डिक्टेटर, कभी जमहूरी हुकूमतें, कभी दरपर्दा रहने वाले गैर सियासी अफराद जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा, एक इंतहाई सीनियर कानूनदान जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, इमरान ख़ान यानी साबिक़ वज़ीर आज़म की मुतअद्दिद मुकदमात में वो पैरवी कर चुके हैं, कर रहे हैं, यानी हामिद ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ ये इंकशाफ किया है। खैर, हमारे लिए तो ये इंकशाफ नहीं था, लेकिन उनके मुंह से ये पहली मरतबा ये बात निकली है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली का जो केस था उसमें अदलिया तो इस्तेमाल हुई, अदलिया का तो कोई किरदार नहीं था। दर हकीकत ये फ़ैसला कहीं और हो चुका था। नवाज़ शरीफ अदलिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको नाअहल करार दिया गया। अब ये कितना बड़ा इंकशाफ है, और एक इंतहाई सीनियर कानूनदान ने इस बात का इंकशाफ किया है। ये हमारे लिए बहसीयत कौम बिलअमूम और हमारी आला अदलिया के लिए बिलखुसूस ये एक लम्हा फ़िक्रिया ही नहीं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम, इस धब्बे को किस तरह हमारी आला अदलिया धोती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या ये तल्ख़ हकीकत नहीं है कि एक सीनियर कानूनदान अब तकरीबन 5 साल के बाद, बल्कि 6 साल के बाद ये कह रहा है कि जनाब अदलिया तो इस्तेमाल हुई। हम सब जानते हैं कि अदलिया हमेशा इस्तेमाल होती रही, कभी एक डिक्टेटर के हाथों, कभी दूसरे डिक्टेटर के हाथों, कभी मसलहत का शिकार रही, कभी शख्सियत परस्ती का शिकार रही। अब आप अंदाज़ा कीजिए, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा काजी, अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को बुलाकर उनके सामने सफाइयाँ पेश करे, और वो सफाइयाँ जो हैं वो मज़ीद इल्ज़ामात की सूरत में पब्लिक में गर्दिश करना शुरू कर दें कि किस तरह वो अपने साथी जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं, इमरान ख़ान के हवाले से उन्होंने क्या कहा, फ़ौज के हवाले से उन्होंने क्या कहा। वो उस वक्त क्यों खामोश थे जब फ़ौज का उन पर दबाव था अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, और अब वो जो हैं वो जाने से पहले यानी रिटायरमेंट से पहले इस तरह की सफाइयाँ दे रहे हैं। इस तरह की सफाइयाँ तो ज़ाहिर है अब दीगर चीफ़ जस्टिस जो रिटायर हुए हैं वो भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो किताबें लिखेंगे, उन किताबों पर कौन यकीन करेगा। ये तो एक मुख्तसर सी आपको एक हमारी, अब ये भी एक हकीकत है कि सेशन जज लेवल पे एक केस चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा दें, और जज भी ऐसा जिसके दिल में शरीफ बरादरान के लिए बुग़्ज़ भरा हो। ये ऐसे ही है कि एक SHO
تفتیش کر رہا ہو اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ آپ کسی ڈی آئی جی کو بٹھا دیں اور وہ ڈی آئی جی کی مرضی کے خلاف کوئی تفتیش کر سکتا ہے. تو اس طرح کے حالات ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، ہماری بدقسمتی ہے. اب جناب آتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا. مختصر سا فیصلہ تھا. فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ ان کے موکل یعنی عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے. آج ان کی ضمانت ختم ہو رہی ہے اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں پر پیش ہوں، تفتیش میں شامل ہوں. ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا ان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. عدالت نے یعنی 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھیں، انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دی اور یہ کہا کہ وہ اس کیس کی سماعت کرنے سے معذور ہیں کیونکہ یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اور درخواست دائر کریں اور چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک لارجر بینچ یعنی 3 رکنی بینچ بنا دیں. اس کے بعد عمران خان کے وکلاء جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست دائر کرتے ہیں اسی طرح کی، اور وہاں سے 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے تھے اور جن کے خلاف 1 دن پہلے ہی عمران خان نے ان پر عدم اعتماد کیا تھا، ایک باقاعدہ درخواست لکھی تھی، کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ جج جو ہیں وہ میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا میرے کوئی بھی کیس یہ نہ سنیں. لیکن کل ہی ان کو 2 کیسز میں انہی چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا ریلیف دیا. اب ریلیف کیا ہے؟ اب سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے، نہ ان کی ضمانت میں توسیع کر سکتے ہیں، نہ ان کی گرفتاری سے کسی کو روک سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جناب ہم آپ کو 14 دن کی عبوری ضمانت دے دیتے ہیں. اب یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ یا اس کا فیصلہ کہاں گیا؟ جو کام سپریم کورٹ نہیں کر سکی وہ کام اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں ایک اسپیشل کورٹ بنایا گیا تھا جس میں 3 ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے جس کی سربراہی جسٹس وقار احمد سیٹھ مرحوم کر رہے تھے. جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دی، اس میں ایک اضافی نوٹ لکھا جسٹس وقار احمد سیٹھ نے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی لاش کو ڈی چوک میں لٹکا دیا جائے یا جو کچھ بھی تھا اس سے ہم لوگ اتفاق نہیں کرتے، لیکن سزائے موت بہرحال انہوں نے سنائی تھی آئین شکنی کے الزام میں. اور اس فیصلے کو، اس پوری عدالت کو ختم کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے یہ جو موجودہ اس وقت یہ چیف جسٹس تھے مظاہر علی اکبر نقوی یا جج تھے، اور جو آج کل سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں، انہوں نے اس پوری کورٹ کو اڑا کر رکھ دیا تھا. اب یہ ایسے ہے کہ جیسے اسلام آباد یا سندھ ہائی کورٹ کا کوئی بینچ فیصلہ کرے اور لاہور ہائی کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے یا اس فیصلے میں مداخلت کرے. اب یہ دیکھیں ایک صوبے کا معاملہ ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس قتل میں ملوث ہیں جس قتل کا الزام ان پر لگایا گیا ہے. وہی عبدالرزاق شر جو بلوچستان کے ایک سینئر قانون دان تھے، کوئٹہ میں ان کو قتل کیا گیا، لیکن ان کے بیٹے نے الزام عمران خان پر لگایا ہے. اب اگر قانونی معاملات کو دیکھا جاتا تو ظاہر ہے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے یہ ایک لحاظ سے 2 ہائی کورٹس ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہیں. اب اگر کل بلوچستان ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایک نظیر مل جائے گی کہ دیکھیں جی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا کیا ہے تو اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا کرتا ہے، یا وائس ورثہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کو ضمانت دیتا ہے یا ضمانت منسوخ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی شخص بلوچستان ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے
تو بلوچستان ہائی کورٹ بھی اسی نظیر کو، اسی مثال کو، اسی پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے وہ اس طرح کا فیصلہ دے سکتا ہے۔ اب ہماری عدلیہ میں اس حد تک تقسیم یا تفریق نظر آتی ہے۔ پہلے تو صوبائیت پہلے ہی موجود ہے سیاسی جماعتوں میں، لوگوں میں، وہ کہتے ہیں یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سرائکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح ہے، یہ پنجابی جج ہیں، یہ لاہوری گروپ ہے، یہ چھوٹے صوبے والے ججوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، برتاؤ نہیں کرتے۔ اور اب ہائی کورٹ کے لیول پر بھی یہ تاثر قائم ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ خود ہمارا عدالتی نظام یا ہمارے جو منصف ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے اور جا گھسائی ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگ اس پر پھر تبصرے کرتے ہیں۔ ہم قانونی پیچیدگیوں میں نہیں جاتے، نہ تو میں ماہر قانون ہوں، نہ میں ماہر آئین ہوں، میں اپنے آپ کو قانون کا طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا۔ البتہ آئین ضرور ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ کا یہ 2+2 والی بات ہے، اگر سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ ایک کیس کو سننے سے معذرت کر سکتا ہے تو ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کس قانون، کس اخلاق، کس ضابطے، کس آئین کے تحت اس کیس کو سنتا ہے اور ملزم کو ریلیف دے دیتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔